السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان مبارک، تقبل اللہ طاعتکم۔ جنازہ کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں، اس سلسلے میں اس سبجیکٹ میں آج ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایسا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہم جہاں پہ بڑے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے بچپن سے کہ کسی میت کی جب ایک بار جنازہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر ان کے کوئی رشتہ دار اگر دور سے آنے میں وقت لگتی ہے اور ان کو جنازہ اگر نصیب نہیں ہوا تو وہ دوبارہ جنازہ نہیں پڑھتے ہیں، ان کو اکثر لے کے جاتے ہیں قبر میں، زیارت کروا کے لے کے آتے ہیں۔ تو صحیح بخاری میں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا آگاہ ہے وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بخاری والیوم نمبر 1، یہ والیوم نمبر 1 جو کتاب ہے اس کی 1321 نمبر حدیث جو ہے، یہ حدیث بیان کرتے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قریبی صحابی اور بہت پہنچے ہوئے صحابی، اکثر حدیث ان سے آیا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث کو میں عربی میں پڑھ کے سناؤں گا اور پھر اس کو ہندی یا اردو میں اس کا ٹرانسلیشن بھی کروں گا، آپ کو سمجھنے کے لیے آسان ہوگی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی بیان ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر قد دفن لیلا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرہ جو گزر رہے تھے، بقبر ایک قبر کے پاس میں سے، قد دفن لیلا رات کے وقت ایک بندے کو اسی قبر میں دفنست کیا گیا تھا۔ فقال اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں متى دفن هذا، اس کو کب دفن کیا گیا؟ فقالوا اصحاب رسول کہہ رہے ہیں بارحتا، ان کو یہ گزرے ہوئے رات، مطلب یہ رات جو ہے نا وہی رات کے ٹائم پہ ہم نے اس کو دفن کیا، ابھی جو رات گزر کے گیا وہی رات ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں افلا اذنتمونی، کیا تم لوگوں نے مجھے بلایا نہیں اس میت کے جنازہ پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے؟ کیا تم لوگوں نے مجھے بلایا نہیں؟ قالوا، وہ لوگ جواب دے رہے تھے دفناہ فی ظلمات اللیل، ان کو ہم نے دفن کیا، اس بندے کو ہم نے جس ٹائم پہ جس وقت میں دفن کیا، وہ ظلم کا مطلب رات ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، ظلم کا مطلب اندھیرا، اللیل کا مطلب رات ہے، ظلمات اللیل رات کے اندھیرے میں، کافی اندھیرا تھا اور اسی وقت ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ فکرہنا، ہم نے پسند نہیں کیا، ہم نے مناسب نہیں سمجھا، ان نوقظک، آپ کی نیند کو بھنگ کرنا، آپ کی نیند سے آپ کو اٹھا کے یہاں پہ لانا ہم نے پسند نہیں کیا، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو رات کے ٹائم پہ ہم نے کیا کیا، اس بندے کو دفن کر دیا، ان کو ہم نے قبرستہ کر دیا۔ فقام، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، قبر کو سامنے رکھا اور وہیں پہ کھڑے ہوئے، فصففنا، ہم کو صف لگایا، صف بنایا، ہم کو لائن کھڑا کر دیا، خلفہ، ان کے پیچھے، اللہ کے رسول سامنے کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے جو صحابہ ساتھ میں تھے وہ صحاباؤں کو ان کے پیچھے میں کھڑا کر دیے۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وآنا فیہم فصلی علیہ، میں بھی ان جماعت میں تھا، آنا فیہم، میں بھی ان میں سے ہوں، فصلی علیہ، اور اس کے لیے ہم نے جنازہ کی نماز پھر سے پڑھے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہوا میرے بھائی اور بزرگ کہ صحیح حدیثوں پہ عمل کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
قول کے اوپر، ان کی حدیثوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ان کی کہنے کے مطابق ہم بھی اسی طرف سے عمل کرنا چاہیے. جیسے کہ ہماری بھی اگر کوئی رشتہ دار، کوئی اہل، کسی کا باپ، بھائی بہن، ماں باپ، کوئی بھی ہو، مطلب اگر دفن ہو گیا اور جنازہ نہیں ملا تو دوبارہ ہم وہیں پہ جا کے اس قبر کو سامنے کے رکھ کے ساتھ میں جو بھی ہے ان کو لے کے ہم دوبارہ ان کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ صحیح بخاری کی یہ والیوم نمبر 1 اور اس کے 1321 نمبر حدیث میں یہ سارا باتیں آپ کو دلیل کی اگر سند کی ضروری ہو تو آپ کھول کے یہ آپ کے موبائل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. موبائل میں بھی آپ 1321 نمبر صحیح بخاری آپ لکھیں گے تو یہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گا. تو میرے بھائی اور بزرگ، اللہ کے رسول نے کہا کہ زندگی تو سنور لیا ان لوگوں نے جن لوگوں نے فتبعونی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا. مطلب اللہ کے رسول کہہ رہے کہ جن لوگوں نے مجھے فالو کیا، جن لوگ میرے پیچھے آئے، ان کی زندگی سنور لیا، مطلب وہ جنت میں جائیں گے. تو میں نے یہ حدیث آپ لوگوں کو بولا اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس حدیث کو سامنے والوں سے شیئر کریں گے، کسی اور کو بولیں گے، اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا. اگر صحیح حدیث میں سے اللہ کے رسول کی کوئی بھی قول اگر آپ جانتے ہیں تو اس کو کسی اور کے پاس بولنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ آگے اور بھی ملیں گے اور حدیثیں جو ہے دلیل کے ساتھ، سند کے ساتھ میں انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی حدیثیں شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.